صلی اللہ علیہ وسلم. وہ اتنے بندے، میں حیران، میں خود گیا تھا، حالانکہ اسی دن بیرون ملک سے آیا تھا، بڑی مہنگی ٹکٹ خرید کے گیا. میں نے دیکھا جناب ہزاروں علماء، پیر ہزاروں، وہ نماز پڑھانے نہیں پڑھنے آئے تھے. اس عاشق کی نماز پڑھے ہم بخشے جائیں گے. دنیا آئی تھی کیوں؟ پیغام دے گیا، اگر تم نبی کے ہو جاؤ گے عزت تمہاری ہوگی، تمہیں نام بھی ملے گا، تمہیں شہرت بھی ملے گی، تمہیں پیار بھی ملے گا، تمہیں بخشش بھی ملے گی. اور اگر نبی کے نہ رہے تو کچھ ہاتھ آئے گا اونچی. حضرت سلیمان بن ربیع بن سلیمان کا واقعہ ہر سال بدل کے سنا دیتا ہوں، رشوت الساوی کتاب میں موجود، اس کے علاوہ دیگر کتابوں میں موجود. یہ اپنے گاؤں میں تیاری کرتے رہے حج کی، پیسے جمع کیے حج پہ جاؤں گا، اپنے بھائی اور محلے والوں کے ساتھ گاؤں سے چلے کوفہ آ گئے. کوفہ میں سارے علاقوں کے چھوٹے چھوٹے قافلے آ کے جمع ہو جاتے تھے، وہاں سے بڑا قافلہ بن کر حج کو جاتا تھا. یہ کہتے ہیں میں کوفہ شہر میں آیا، جو چیزیں خریدنی تھی ضروری وہ خریدی، بستی میں ایسے ہی گھوم رہا تھا، گھومتے گھومتے بستی سے باہر نکل گیا. جب میں بستی سے باہر نکلا تو میں نے دیکھا کوڑے کا ڈھیر بستی سے باہر رکھا ہے، اور ایک خچر مرا ہوا پڑا ہے، اور ایک عورت ہے اس نے اپنا منہ چھپایا ہوا ہے، وہ اس مردار مرے ہوئے جانور کا گوشت کاٹ کے ٹوکری میں ڈال رہی ہے. میں نے دیکھا تو میں ذرا الرٹ چوکنا ہو گیا، یہ کہیں کوئی کھانا کھلانے والی بٹیار خانہ ڈھابا کوئی ہوٹل نہ بنایا ہو، لوگوں کو کھانا نہ کھلاتی ہو، یہ تو حرام گوشت لے جا رہی ہے. کیا معاملہ ہے؟ مسلمانوں کی بستی ہے، کسی کی ٹو میں نہیں رہنا چاہیے، کسی کا پیچھا نہیں کرنا چاہیے، مگر میں مجبور کہ پتہ چلے کہ یہ عورت کون ہے اور یہ مردار گوشت کا کیا کرے گی. وہ عورت ٹوکری اٹھا کے چل پڑی، میں تھوڑے سے فاصلے سے اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا. چلتے 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 لمبا فاصلہ طے کر کے ایک پرانا سا مکان تھا، کسی زمانے میں بہت اچھا رہا ہوگا، اب اس کی دیواریں بھی بوسیدہ اور عمارت بتا رہی تھی کہ وہ بہت برے حال میں، خستہ حال میں. اس عورت نے جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، میں دیوار کی اوٹ میں ہو گیا، اس عورت کو نہیں پتا تھا کہ میں اس کا پیچھا کر رہا ہوں. اندر سے لڑکیوں کی آواز آئی، کون؟ اس عورت نے کہا میں تمہاری بد نصیب ماں، دروازہ کھولو. وہ کہتے ہیں دروازہ کھلا، وہ عورت اندر چلی گئی. میں مجبور تھا کہ میں پتہ کروں یہ کون ہے، اس مردار گوشت کا کیا کریں گے. تو کہتے ہیں حالانکہ اجازت نہیں، شرعاً منع ہے، مگر دروازے میں سوراخ تھا، جھرری تھی، میں نے اس سے اندر دیکھنا شروع کیا تو 4 لڑکیاں تھیں، لباس ان کے بہت پرانے بوسیدہ، بڑی خوبصورت جوان لڑکیاں تھیں. اس عورت نے ان کو جا کر گوشت دیا، لو پکاؤ اور کھاؤ اور اللہ کا شکر کرو. اتنے الفاظ سننے تھے. کہتے ہیں میں نے دروازہ کھٹکھٹا دیا، اندر سے آواز آئی کون؟ میں نے کہا میں ایک مسافر ہوں. انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس تو اپنا کچھ گزارا نہیں ہے، ہم تجھے نہیں رکھ سکتے، تیری کوئی خدمت نہیں کر سکتے، کوئی اور دروازہ دیکھ لے. کیونکہ عرب میں یہ رواج تھا، کوئی مسافر آتا تھا اس کے لیے دروازہ کھولتے تھے، بٹھاتے تھے، رہنا ہوتا تھا، اس کو رکھتے تھے. تو اس نے کہا میں مسافر ہوں. انہوں نے کہا ہمارے پاس کوئی گنجائش نہیں، کہیں اور چلا جا، ہم تیری کوئی خدمت نہیں کر سکتے. انہوں نے کہا مجھے خدمت نہیں کرانی، دروازہ کھولو. انہوں نے کہا کیوں کھولے؟ انہوں نے کہا ایک مرتبہ کھولو، میری بات سن لو. وہ خاتون جو تھی بڑی، وہ آئی، آ کر اس نے کہا کیا بات ہے؟ اس نے کہا تم لوگ کون ہو؟ کہا مسلمان. تو ربیع کہتے ہیں میں نے کہا آگ کی پوجا کرنے والے یا ایک خاص فرقے کے علاوہ ہر مذہب، ہر میں مردار حرام ہے،
مرا ہوا گوشت حرام ہے. آپ یہ مردار لے کر آئی ہو, کیوں کھا رہی ہو؟ اس عورت نے کہا اچھا تو نے دیکھ لیا ہے, اب اگر تو نے دیکھ لیا ہے تو بس تیرا اتنا ہی کام بہت ہے, اپنا راستہ لے, ہم جانے ہمارا کام. اس نے کہا تم مسلمان ہو, مردار کھانے پہ کیوں مجبور ہو, مجھے بتاؤ. اس عورت نے کہا تو کیوں جاننا چاہتا ہے, کیوں ہمارے پیچھے پڑا ہے, رہنے دے ہمارے حال پر. ربی کہتے میں نے ان کو بہت مجبور کیا. تو اس عورت نے کہا ان بچیوں کا باپ زندہ تھا, نہ مانگنے کی ضرورت تھی, نہ کسی سے کہنے کی, گھر میں پیسے کی ریل پیل تھی, وہ انتقال کر گیا. اس کے بعد جتنا وہ چھوڑ گیا تھا, جو ہمارے حصے میں آیا ہم نے تھوڑا بہت گزارا کیا. اب وہ بھی ختم ہوئے, زمانہ ہو گیا, اور میں گھر کے کام کاج کبھی کسی کے ہاں جا کے برتن مانجے, جھاڑو پوچھا کر کے کچھ لے آتی تھی, کھا لیتے تھے. 3 دن ہو گئے کھانے کو کچھ نہیں ہے. 3 دن ہو گئے کھانے کو کچھ نہیں. میں گھر سے نکلی, مجھے اور کچھ نہیں ملا, یہ مردار ملا, میں لے آئی ہوں. تو یہ بھی نہیں ہم کو کھانے دے گا؟ تو کیا چاہتا ہے ہم یہ بھی نہ کھائیں؟ کیا تجھے قرآن کا حکم نہیں معلوم کہ جب لاچاری کی حالت ہو تو حرام بھی کھانا پڑ جائے تو جائز ہوتا ہے؟ اس نے کہا تم بھیک کیوں نہیں مانگ لیتی؟ اگر تم میں لاچاری کی حالت ہی آ گئی تو تمہیں ہاتھ پھیلا دینا چاہیے تھا, بھیک مانگ لینی چاہیے تھی. ربی تو نے اتنی باتیں کرنی ہے, کیا چاہتا ہے؟ تو کہتا ہے ہم بھیک مانگے, ہم نہیں مانگ سکتے, ہم اولاد رسول نبی کی بیٹیاں ہیں, ہم کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے. یہ ہمیں اگر قسمت سے ملا تو کھانے دے, جا اپنا رستہ لے. ربی کہتے میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو, میں روتا ہوا باہر نکلا, لوگ کیا کچھ کھا پی رہے ہیں اور یہ نبی کی اولاد حرام کھانے پہ مجبور ہو گئی. کہتے میں روتا ہوا اپنے قافلے والوں کے پاس آیا اور ان سے کہا میرا سامان مجھے واپس کر دو. انہوں نے کہا تجھے برسوں ہو گئے حج کی تیاری میں, حج کے شوق میں, تجھے بڑی چاہت تھی کہ تو حج کرے, اب تو حج پہ نکلا ہے تو کوفہ آ کے تو ارادہ کیوں بدل رہا ہے؟ کیا یہاں کوئی لڑکی پسند آ گئی ہے, شادی کرنا چاہتا ہے, کوئی اور بات ہے, کسی اور کے ساتھ جانا چاہتا ہے, ہمیں بتا معاملہ کیا؟ اس نے کہا جی تقریر نہ کرو, میرا سامان واپس کر دو. لوگوں نے حج کے فضائل بتائے کہ حج کا ثواب کتنا ہوتا ہے. اس نے کہا نہیں, مجھے کوئی ضرورت نہیں لمبی چوڑی تقریر کرنے کی, میرا سامان مجھے دے دو. لوگوں نے کہا اس کا شاید دماغ خراب ہو گیا ہے, حج کے لیے جانا اتنا ثواب کی بات, یہ تو قسمت والوں کی بات ہے, اس کی قسمت میں ہی نہیں ہے. لوگوں نے جس طرح تانے دیتے ہیں تانے دیے. انہوں نے سامان واپس کیا. ربی کہتے ہیں میں سامان لے کر بازار آیا, میرے پاس جتنے پیسے تھے میں نے آٹا خریدا, کپڑے خریدے, کھانے پینے کا سامان خریدا, اور 600 درہم جو میرے پاس نقد تھے میں نے کپڑوں میں اور اس میں کھانے کی چیزوں میں ملا دیے. بوری بھر کر میں نے کندھے پہ رکھی, میں دوبارہ اس عورت کے گھر پہ چلا گیا. میں نے جا کے پھر دروازہ کھٹکھٹایا, اندر سے آواز آئی کون؟ میں نے کہا میں وہی مسافر ہوں جو پہلے آیا تھا. اندر سے آواز آئی تیرا اس طرح ہمارے دروازے پہ رہنا ٹھیک نہیں, لوگوں کو پتہ چلے گا ہمارا یہاں رہنا بھی مشکل ہو جائے گا, تو ہماری عزت خراب نہ کر, چلا جا. ربی کہتے ہیں میں نے کہا بس ایک مرتبہ دروازہ کھولو, اس کے بعد میں کبھی نہیں آؤں گا. یہ میں کچھ لایا ہوں, ہدیہ لایا ہوں, تحفہ لایا ہوں, لے لو. دروازہ کھولا, اس نے وہ بوری اندر رکھی, لڑکیوں نے فوراً اس کو کھولا, کھانے کی چیزیں, کپڑے, پیسے. وہ خاتون بھی یہ دیکھ رہی تھی. ربی نے کہا میں حج کو جا رہا تھا, میں نے بڑی مدت سے پیسے جمع کیے تھے, میں حج کو جاؤں گا. میں یہاں کوفہ میں آیا, اپنے قافلے والوں کے ساتھ ٹھہرا ہوا تھا. تمہارا حال دیکھ کر میں یہ سوچتا رہا میں نبی کے پاس کس منہ سے جاؤں گا. حضور کہیں گے میری بچیوں کو اس حال میں دیکھ کر بھی تیرا دل نہ پسیجا. تو میرے پاس اس وقت جتنا سامان تھا, جتنے پیسے تھے, وہ میں نے سب خرچ کر کے یہ پیش کر دیے ہیں. میرے پاس اس وقت اتنا ہی ہے, یہ قبول کر لو اور حرام نہ کھاؤ. خاتون نے جو گھر کی بڑی تھی, ماں تھی, اس نے کہا اللہ تعالی
تیری یہ خدمت قبول فرمائے اور تجھے حج کا ثواب عطا فرمائے۔ بڑی بیٹی نے کہا اللہ تجھے اسی سال حج نصیب کرے۔ دوسری بیٹی نے کہا تجھے اللہ ہر سال حج نصیب کرے۔ تیسری نے کہا جتنا تو نے ہم کو دیا ہے اللہ تجھے اس سے کئی گنا زیادہ دے۔ چوتھی نے کہا اللہ تیرا حشر ہمارے نانا جان کے ساتھ کرے۔ فرماتے میں دعائیں لیتا روتا ہوا واپس آ گیا، قافلہ چلا گیا۔ میں نے سوچا میں گاؤں واپس جاؤں گا، لوگ کہیں گے حج کو گیا تھا، کیا ہو گیا اس کو، یہ حج کیے بغیر آ گیا، مجھ سے برداشت نہیں ہوگا۔ میں نے کہا میں یہیں ٹھہر جاتا ہوں، جب حاجی واپس آئیں گے ان کے ساتھ چلا جاؤں گا، پھر لوگ جو کہتے رہیں گے سنتا رہوں گا۔ نبی تو خوش ہو گئے ہوں گے نا۔ دنیا کا کیا ہے، دنیا کس سے خوش ہوتی ہے؟ وہ کہتے ہیں میں وہیں ایک مسجد میں ٹھہرا رہتا تھا، کچھ مل جاتا تھا کھا لیتا تھا، محنت مزدوری کرتے میں نے وقت گزار دیے، یہاں تک کہ حاجیوں کے واپس آنے کا ٹائم شروع ہو گیا۔ پہلا قافلہ آیا، حالانکہ وہ میرے گاؤں والوں کا نہیں تھا۔ میں نے کہا چلو مکہ نہیں دیکھا تو ان لوگوں کو ہی دیکھ لوں جو مکہ دیکھ کے آ رہے ہیں، ان آنکھوں کو دیکھوں جو روضہ رسول دیکھ کے آ رہی ہیں۔ میں شہر سے باہر ان کے استقبال کے لیے آیا، وہ لوگ مجھے ملتے ہوئے حج کی مبارکباد دے رہے تھے۔ ربی تجھ کو ابھی حج مبارک۔ ایک مل رہا ہے حج مبارک، دوسرا کہہ رہا ہے حج مبارک، تیسرا کہہ رہا ہے حج مبارک۔ ارے کس قافلے کے ساتھ آئے؟ ہم نے تمہیں تو وہاں دیکھا تھا وہاں۔ یہ بڑے حیران، ہو سکتا ہے ان کو کوئی غلط فہمی ہو گئی ہو، میں تو یہاں رہا کہیں گیا نہیں۔ قافلے آتے رہے، میں ہر ایک کو ملتا رہا، ہر قافلے والے مجھ کو مبارکباد دیتے رہے، یہاں تک کہ وہ قافلہ جس کے ساتھ میں نے جانا تھا وہ بھی آ گیا۔ میں ان کے استقبال کے لیے گیا، میرا بھائی سب سے آگے، مجھے کہنے لگا بھائی اگر کسی اور کے ساتھ جانا تھا تو سیدھا سیدھا بتا دیتے، تم ہمارے ساتھ نہیں جانا چاہتے تھے، تم وہاں ملتے بھی رہے، وعدہ بھی کرتے رہے آؤ گے، آئے نہیں۔ دوسرا ملا، ربی تو کون سے قافلے کے ساتھ آیا؟ ایک شخص اتنی بڑی گٹھری لے کر آ گیا، تھیلا بڑا ہوا۔ اے ربی روضہ رسول پر سلام کر کے جب باہر نکلے تھے تو نے مجھے یہ تھیلا دیا تھا، جب سے تیرا سامان اٹھائے پھر رہا ہوں، یہ لے اپنا سامان۔ ربی بڑے حیران، میں گیا نہیں، ایک آدمی، 2 آدمی، 10 آدمی، 100 آدمی، ہر کوئی کہہ رہا ہے میں نے حج کیا، یہ مجھے وہاں ملے، سارے جھوٹ نہیں بول سکتے۔ فرماتے میں وہ تھیلی لے کر اپنے ٹھکانے پر آ گیا، میں حیران تھا، مجھے نیند آ گئی، آقا میرے خواب میں تشریف لے آئے۔ حضور نے فرمایا ربی اور کتنی گواہیاں دلائے کہ تو نے حج کیا ہے، تو مانتا ہی نہیں ہے، کتنی گواہیاں اور چاہیے۔ سن، تو نے میری بیٹیوں کی خدمت کی تھی، میری ایک بیٹی نے کہا تھا اللہ تجھے اسی سال حج نصیب فرمائے، یہ سن لے گواہیاں، تو نے اس سال بھی حج کیا ہے۔ دوسری بیٹی نے کہا تھا اللہ تجھے ہر سال حج نصیب کرے، اللہ نے تیری شکل کا ایک فرشتہ بنا دیا ہے، وہ قیامت تک ہر سال تیری طرف سے حج کرے گا۔ انہوں نے اسی کو دیکھا ہے۔ اور تیسری بیٹی نے کہا تھا جتنا تو نے دیا ہے اللہ تجھے اس سے زیادہ دے، یہ کھول کے دیکھ لے، تو نے دینار دیے، درہم دیے تھے، یہ دیناروں سے بھرا ہوا، اور اس پر لکھا ہوا تھا من عاملنا ربحا، جو ہم سے معاملہ کرتا ہے فائدہ پاتا ہے۔ اور سن ربی، میری آخری بیٹی نے دعا دی تھی اللہ تیرا حشر ہمارے نانا کے ساتھ ہو تو کل قیامت کے دن تو میرے ساتھ ہوگا۔ ادب کر رہے ہیں، ادب کر رہے ہیں، عزت مل رہی ہے یا نہیں مل رہی؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے، کیا لے کے جاؤ گے دنیا سے؟ پتہ نہیں اولاد نے تمہیں پوچھنا بھی ہے یا نہیں، پلٹ کر سلام بھی کرنا ہے یا نہیں۔ آج ان کا دامن تھام لو جن کا محمد نام ہے، گرد و عالم کا تجھے مقصود آرام ہے۔ آرام چاہتے ہو
قبر میں حشر میں نبی کے غلام بن جاؤ, نبی کی نسبتوں سے پیار کرو, انشاءاللہ بیڑا یاد رکھنا. اگر کسی نے اپنے عقیدے کے معاملے میں لچک رکھی, میرا کچھ نہیں بگاڑے گا, اپنا آپ خراب کرے گا. ہاں ہمیں یاد رکھنا ہے, سنو ہم سنی ہیں. کون ہے؟ ہمیں بریلوی کہا جاتا ہے, ہم نرے بریلوی نہیں, سنی بریلوی ہیں. کون ہے؟ اعلیٰ حضرت نے کوئی نیا عقیدہ ایجاد نہیں کیا, وہ کسی فرقے کے بانی نہیں ہیں. ہم اہل سنت و جماعت ہیں, اور یہ لقب صحابہ سے چلا آ رہا ہے. ہم نبی کے صحابہ کو بھی مانتے ہیں, نبی کے اہل بیت کو بھی مانتے ہیں, تمام اولیاء کو بھی مانتے ہیں. ہم کسی ایک کی بے ادبی گستاخی برداشت کر سکتے؟ کچھ لوگ بحث کرتے ہیں, ان کو بحث کرنے دو, ان کے پاس ٹائم ہے. مجھے تو محبت کے سوا ٹائم نہیں. تم نے جتنا ٹائم بحث میں لگانا میں اتنا ٹائم درود و سلام میں لگاؤں گا. ہم نے اپنے عقیدے پر پکے رہنا. یہ پاکستان سنیوں نے بنایا ہے, اور سنی ہی اس کی انشاءاللہ حفاظت کریں گے. یہ اولیاء کا فیضان ہے. میرے داتا اصلی بادشاہ ہیں اس ملک کے, حضرت عبداللہ شاہ غازی, حضرت بابا فرید. اور کراچی والوں, تمہارے تو ہر کنارے پہ اللہ والا آرام کر رہا ہے, شاید اسی لیے ہم بلاؤں سے بچے ہوئے ہیں. تو ہم نے اپنے عقیدے کی حفاظت کرنی ہے. اپنی عورتوں بچوں کو دوسروں کے حوالے اونچی کہیں معلوم ہوا جی فلانے درس میں جا رہے ہیں, ان میں بھیج دیا, وہاں جا کے معلوم ہوا جی پتہ ہی صاف ہو گیا. درس کے نام پر انہوں نے آپ کا حشر کر دیا, عقیدہ چھین لیا. اپنی عورتوں بچوں کی حفاظت کرو, اور یاد رکھو یہ دنیا عارضی ہے, فانی ہے. اگر ایمان نہیں ہوگا تو بخشش. ہم نے سنی رہنا ہے, سنی مرنا ہے, اور قیامت میں سنی اٹھنا ہے. اور یہی کہتے ہوئے اٹھنا ہے سب سے اولا و اعلیٰ. گفتگو میں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو, اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں.